دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 12۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ہاشم گھر پر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے جو ان کے ساتھ پیچھے ہی آ رہا تھا۔ سر وہ ہاشم صاحب گھر پر ہی ہیں اور وہ انہوں نے اور کیا؟ وہ اس کے بخلانے پر رک کر اس سے پوچھنے لگے جو کافی پریشان لگ رہا تھا، جیسے ان سے کچھ اور کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو۔ وہ ہاشم صاحب نے شادی کر لی ہے اور دلہن کو گھر لے آئے ہیں، پتہ نہیں کون لڑکی ہے، ہم نے تو کوئی سوال نہیں کیا، بس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، نہ ہی انہوں نے کسی کو کچھ بتایا ہے اس معاملے میں۔ ڈرائیور نے پوری بات تفصیل سے بتائی تھی، جبکہ سلطان صاحب کا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ کیا وہ لڑکی جیا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ انہیں 100% یقین تھا کہ وہ لڑکی جیا نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ان کا ڈرائیور جیا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ نہیں صاحب جی، وہ کوئی انجان لڑکی ہے کون نہیں بالکل بھی پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی صاحب نے ہمیں کچھ بتایا ہے، بس رات کو اسے لے کر آئے اور اندر چلے گئے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس نے شادی کی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو اس کی جو اس کے ساتھ وقت گزارنے آئی ہو۔ سلطان صاحب کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک شک کے تحت انہوں نے پوچھ لیا۔ نہیں صاحب جی، ان کے باڈی گارڈ نے بتایا تھا کہ وہ شادی کر کے ہی آئے ہیں، اور یہ جو لڑکی اس وقت ان کے کمرے میں ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیوی ہے۔ ان کا باڈی گارڈ ان کے ساتھ تو نہیں رہتا، لیکن ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کب کیا کرتے ہیں، اور اسی نے ہی مجھے بتایا ہے کہ صاحب نے شادی کر لی ہے۔ اس نے انہیں تفصیل سے بتایا تو سلطان صاحب غصے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے اور اونچی آواز میں اسے پکارنے لگے، ہاشم، ہاشم۔ بابا جان کی گرجدار آواز پر ہاشم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا اور جلدی سے بیڈ سے اٹھتا ہوا اپنی شرٹ پہن کر نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ اس کے اچانک بوکھلا جانے پر وہ بھی پریشانی سے پیچھے ہٹی اس کے پیچھے سے ہی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا اتنا پریشان ہونے کا مطلب یہی تھا کہ بات پریشانی والی ہے۔ باہر کون تھا جو اسے اتنے غصے سے پکار رہا تھا؟ وہ جانے کے لیے متجسس ہوتی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ وہ جلدی جلدی ان کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا تھا جو بے حد غصے سے گھور رہے تھے۔ ہاشم، ہمارے پاس آؤ، ہمیں بس یہ بتاؤ کہ یہ جو ملازم بتا رہے ہیں کہ کیا وہ سچ ہے؟ تم نے سچ میں شادی کسی لڑکی سے کر لی ہے اور اسے یہاں اس گھر میں بھی لے آئے ہو؟ بابا نے آج پہلی بار اتنی سختی سے بات کی تھی۔ کام ڈاؤن بابا جان، میری بات سنیں، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، وہ نرمی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اروب بھی اس کے پیچھے ہی آ کر اس آدمی کو دیکھنے لگی تھی جو اس وقت غصے سے بے حال ہاشم پر چیخ رہا تھا۔ ہاشم کے انداز اور ان کے روب سے وہ سمجھ چکی تھی وہ ہاشم کے بابا ہیں اور انہیں ہاشم اور اس کی شادی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، تبھی وہ اتنے زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ اسے بھی دیکھ چکے تھے۔ یہ تمہاری بیوی ہے؟ یہ ہے وہ لڑکی جسے بیوی بنا کر لائے ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تمہیں وقت چاہیے، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جیا کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لو گے، اور یہ کون سا طریقہ ہے شادی کرنے کا؟ خود ہی بارات لے کر گئے اور نکاح کر لیا اور لڑکی کو لے آئے۔ میں پوچھتا ہوں کون سے نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہے یہ لڑکی جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس طریقے سے ہی رخصت کر دیا؟ کوئی خاندان برادری بھی ہے یا ایسے ہی اٹھا لائے ہو کہیں سے؟ وہ غصے میں کیا بول رہے تھے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے الفاظ پر اس نے اپنے آپ کو زمین میں دھنستے ہوئے محسوس کیا تھا۔ شاید یہی سننا باقی رہ گیا تھا اس کے لیے۔ بابا، آپ کیا بولے جا رہے ہیں؟ ایک بار میری بات تو سن لیں، محبت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے۔ بتایا نہیں تھا آپ کو؟ اروب ہے نام اس کا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا تھا، تب آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ تم کمرے میں جاؤ، بابا آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولا جسے بابا بہت غصے سے گھور رہے تھے، اور پھر خود ہی ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے وہ بابا کو لے کر سامنے والے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے لیے اپنے بابا کو سمجھانا مشکل نہیں تھا۔ اروب خاموشی سے تھکے قدموں سے واپس اوپر کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ کیا یہی ذلت اس نے ساری زندگی سہنی تھی؟ کیا یہی الفاظ اس نے ساری زندگی سہنے تھے؟
کمرے کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی تھی۔ ہاشم کو تو اجازت کی ضرورت ہرگز نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آتا۔ ممکن تھا کہ کوئی ملازم ہو۔ وہ سوچتے ہوئے دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھول دیا۔ ایک تو اسے امیر لوگوں کی طرح رہنا نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے پر خود دروازہ کھولتے تھے یا دور بیٹھ کر ہی انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے تھے۔ لیکن وہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی ملازمہ کام نہیں کرتی، سب لوگ مرد ہیں۔ آپ یہاں؟ سامنے ہاشم کے بابا کو کھڑے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا تھا، شاید وہ اور باتیں سنانے آئے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، جب وہ فوراً ہی راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کرنا بیٹا، میں تمہارے بارے میں بنا کچھ جانے پتہ نہیں کیا کیا بول گیا۔ میں نے بہت غلط استعمال کیے ہیں، لیکن یہ ہاشم بہت نکما ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، صرف یہ بتایا تھا کہ وہ عروب نامی کسی لڑکی کو چاہتا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا یہ تمہیں لے کر اس حد تک سیریس ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں انجانے میں تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ گیا، بہت غلط تھا، لیکن میں تمہارے لیے دعا ضرور کرتا ہوں کہ تمہارے بابا بہت جلد صحت یاب ہو جائے۔ بیٹا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ ہاشم میری ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، لوگ اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، اس کے قریبی لوگوں میں زیادہ تر لوگ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور میرا یہ نالائق بیٹا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی خاموشی سے خود کو استعمال ہونے دیتا ہے۔ میں تمہیں لے کر بھی اسی سوچ کا شکار تھا کہ تم بھی میرے بیٹے کی جائیداد دے کر اس کے پیچھے آئی ہو، لیکن تمہارے بابا کے بارے میں جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میری دعا ہے کہ وہ جلد بہتر ہو جائے۔ میں تم دونوں کا ولیمہ بہت شاندار طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاشم کے سرکل میں سب لوگوں کو اس شادی کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو بہتر ہوگا، اور اگر یہ بات نیوز میں چلے گی تو ممکن ہے کہ یہ خبر غلط طریقے سے استعمال کی جائے۔ ویسے تو میں چاہتا تھا کہ ہاشم کی شادی میں بہت دھوم دھام سے کروں، لیکن تمہارے بابا کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صرف ولیمہ ہی کریں گے۔ میں ہاشم سے اس بارے میں بات کر لوں گا۔ پلیز تم میری باتوں کو دل پر مت لینا، وہ سب میں نے بہت غصے میں کہا تھا۔ میں جانتا ہوں میری بات سے بہت تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں میری طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ وہ تو یہ سمجھ چکی تھی کہ ہاشم نے اس کے گھر والوں کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا، اس کے بابا بیمار ہیں، اور باقی ہاشم نے کون سی کہانی سنائی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ بابا کے بلاوے پر وہ نیچے چلی گئی تھی، جہاں بابا نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ وہ اسے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، ان کے لہجے میں کسی طرح کی کوئی بناوٹ نہیں تھی، ان کا انداز محبت بھرا تھا، اور وہ بھی دل سے ان کی عزت کرنے لگی تھی۔ ہاشم نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھایا تھا، لیکن اس نے زیادہ باتیں نہیں کی تھیں کیونکہ بابا نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ بابا کے سارے سوال اسی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جا رہے تھے۔ بابا بہت وقت ہو گیا ہے، چلیں اب آپ کو تھوڑی دیر واک کرنی ہوگی۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو بعد میں آپ کو اکیلے جانا پڑے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو بابا نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ آؤ بیٹا تم بھی چلو ہمارے ساتھ، ہم دونوں ہر روز اس وقت واک پر جاتے ہیں۔ بابا نے اسے آفر کی تھی۔ میں کل سے چلوں گی انکل، آج میرا جانے کا دل نہیں کر رہا۔ اس نے ایک نظر باہر کی طرف دیکھا تھا جہاں ضرورت سے زیادہ سردی ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا انکل نہیں بابا ہوں، جس طرح ہاشم مجھے بابا کہتا ہے تم بھی بابا کہو گی، اور دوسری بات یہ کہ سردی سے مت گھبراؤ، لیکن آج میں تمہیں چھٹی دے دیتا ہوں۔ چلو ہاشم، وہ مسکرا کر اسے کہتے ہوئے ہاشم سے بولے جو ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف قدم اٹھانے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اور کمرے میں آنے کے بعد اس کی سوچیں ایک بار پھر اپنی انچاہی زندگی کی طرف چلی گئی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ کل کی طرح آج بھی دونوں ہاتھ ٹانگوں سے لپیٹے صوفے پر بیٹھی اپنے گھٹنوں پر سر رکھی ہوئی تھی۔ بابا نے کہا ہے کہ ولیمہ ہوگا اور پورا شہر انوائٹڈ ہوگا، اس سب میں بابا نے کہا ہے کہ ولیمہ ہوگا اور پورا شہر انوائٹڈ ہوگا، اس میں سب کو بتایا جائے گا کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارا کل کے لیے ڈریس کچھ دیر میں آ جائے گا اور باقی بیوٹیشن وغیرہ بھی صبح آ جائیں گی، اور تمہارے لیے کچھ آن لائن شاپنگ ہے، میں نے تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائے گی، وہ بھی دیکھ لینا، اگر کچھ اور چاہیے ہوگا تو منگوا لینا۔ اور ہاں، بابا کے سامنے اپنا کوئی بھی دوگلا پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ میرے بابا کو ہم دونوں کی پرسنل رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلنا چاہیے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہاشم کی کوئی خبر نہیں ملی تمہیں؟
کہاں ہے وہ اور کیا کیا ہے اس نے؟ جیا کو موہت کا فون آیا تھا تو اس نے پہلا سوال یہی پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا تمہیں اس کا فون آیا؟ جیا نے اسے پوچھا۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی، نہ ہی کوئی آیا اور نہ ہی اس بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن ایک بات کی تمہیں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں کہ اب تک وہ اس لڑکی کو اپنے دماغ سے نکال چکا ہوگا اور تمہارا رستہ بالکل صاف ہو چکا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت ہاشم کو تمہاری ضرورت بھی ہوگی۔ تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا چاہیے۔ تم اس کا درد بانٹو گی تبھی تو تمہارے ساتھ وہ اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں سوچے گا۔ جیا، میں کیا سوچ رہا تھا کہ تم چلی جاؤ اس کے پاس، بلکہ ایسا کرو آج شام ہی اسے کہیں باہر بلاؤ، اسے اس بہن جی کے خیالوں سے نکالو اور اسے اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دو۔ یہی وقت ہے، اس وقت تم اسے اپنا بنا سکتی ہو، اور مجھے نا تم سے ایک ضروری کام بھی تھا، میں نے اسی لیے تمہیں فون کیا تھا۔ کیسا ضروری کام؟ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں اور پیسے چاہیے۔ جیا کا انداز تمسخرانہ تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے جیا میرے گھر کے حالات کیسے ہیں، پیسے کے بنا گزارا ہی کہاں ہے، اور تمہارے علاوہ بھلا میری مدد اور کون کر سکتا ہے؟ ویسے بھی میں تمہارے اتنے کام آیا ہوں، تم کیا مجھے تھوڑے سے پیسے نہیں دے سکتی؟ یو نو واٹ، مجھے پتا تھا کہ تم احسان ضرور جتاؤ گے۔ کتنے پیسے چاہیے بتاؤ، صبح مل جائیں گے۔ جیا یار، تم مجھ پر احسان بالکل بھی نہیں جتا رہی۔ ڈیئر فرینڈ، مجھے سچ میں پیسوں کی ضرورت ہے، 5 لاکھ میرے لیے بہت ہوں گے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ پھیل رہے ہو؟ جیا نے غصے سے کہا تھا۔ وہ اب تک اس سے کافی زیادہ پیسے لے چکا تھا، پہلے سے آئیڈیا دینے کا، پھر پلاننگ کرنے کا، اور پھر اروپ کو ہاشم کی زندگی سے نکالنے کا، ہر چیز کا اس نے الگ الگ مطالبہ کیا تھا۔ میں نے کام بھی تو بہت بڑا کیا ہے نا جیا، اتنا تو بنتا ہے میرا، اور میں کون سا تم سے تمہاری ساری جائیداد اپنے نام لکھوا رہا ہوں۔ مجھے پیسے بھجوا دو، میں آگے بھی تمہارے بہت کام آؤں گا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اگر کبھی ہاشم کو پتہ چل گیا اس اروپ کو اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے تم نے پلاننگ کی ہے۔ شٹ اپ، کہا نا میں تمہیں پیسے مل جائیں گے، تو کیوں بکواس کر رہے ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو موہت کمینگی سے ہنسا۔ ارے یار، میں تو بس ایسے ہی بات کر رہا تھا، چلو پھر بعد میں بات ہوگی۔ اس نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ جیا نے غصے سے فون ٹیبل پر پھینکا تھا۔ یہ موہت کا بچہ اب اسے بلیک میل کرنے پر آ گیا تھا۔ السلام علیکم مبین، کیسے ہو تم؟ جیا بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے آخر ہمت جمع کرتے مبین کو فون کر لیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو کافی دنوں سے تم سے ملنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی مجھے فون کر دیا۔ جیا بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں بہت یاد کری ہے۔ ایسا کرتے ہیں آج ڈنر کا پلان کرتے ہیں، ملتے ہیں کہیں پر۔ مبین صاحب ایک ہی سانس میں بولتے چلے گئے۔ ہاں کیوں نہیں، ملتے ہیں۔ کل میں اپنے بیٹے ہاشم کا ولیمہ کر رہا ہوں، ضرور آنا ضرور آنا، تمہارے آنے پر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ مزید بات کو کھینچنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جو بات کرنے کے لیے فون کیا تھا وہ پورا کر دی۔ ہاشم کا ولیمہ؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم کا ولیمہ کیسے ہوگا؟ اس کی تو شادی کرو نا پہلے۔ مبین صاحب نے ان کا مذاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیا۔ شادی ہاشم خود کر چکا ہے، اسے کوئی لڑکی پسند تھی، اس نے اپنی پسند سے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اور میں نے سوچا ہے کہ جلد از جلد اس کا ولیمہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں سلطان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاشم کیسے؟ مبین صاحب اپنا فون کان سے لگائے پریشانی سے بول رہے تھے جب جیا اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے ان کے پاس آ گئی تھی۔ سلطان کا نام وہ سن چکی تھی، یقیناً وہ ہاشم کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے جو سننا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اگر ایسی کوئی بات تھی سلطان تو تم مجھے بتا دیتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے بچے آپس میں صرف دوست ہیں، لیکن پھر بھی ہم تو ایک دوسرے سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے تھے نا۔ مبین صاحب شاید اپنا غصہ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو مبین، لیکن میں خود اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں بھی ان چیزوں سے مکمل انجان تھا۔ ہاشم نے 2-3 دفعہ میرے سامنے کسی لڑکی کا ذکر تو کیا تھا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن ہاشم اس چیز کو لے کر اتنا سیریس تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے بھی ہاشم پر بہت غصہ تھا، لیکن میرا غصہ میرے بچے کی خوشیوں سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کے معاملے میں اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اس سے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹی کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے تم ضرور آؤ گے۔
مجھے مزید لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے، پھر بعد میں بات ہوگی۔ وہ خدا حافظ کہہ کر فون بند کر چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا جو پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ضرور کوئی بہت بری خبر سنانے والے تھے، وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ کیا ہوا ہے بابا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور سلطان انکل نے آپ سے کیا کہا ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ بیٹا، اس سے کہا ہے کہ ہاشم نے شادی کر لی ہے اپنی پسند کی کسی لڑکی سے، اور وہ اس کا ولیمہ کر رہے ہیں۔ کل اسی پر انوائٹ کرنے کے لیے ہمیں فون کیا ہے۔ ہاشم نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، اور سلطان کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لڑکی کے بارے میں بھی انہیں کچھ نہیں معلوم۔ ہاشم نے اس شادی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کل ہی ٹور سے واپس آیا اور واپس آ کر اسے یہ بات پتہ چلی۔ لیکن خدا کا شکر ہے میں نے تمہاری منگنی اس کے ساتھ نہیں کر دی۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا یہ سوچ کر کہ اگر میں نے تمہاری اسے انگیجمنٹ کر دی ہوتی تو کتنا زیادہ مسئلہ بن جاتا، کتنی بدنامی ہوتی ہماری۔ اللہ پاک نے ہماری عزت بچا لی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں سوچتا تھا کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اس لیے میں تمہاری اور اس کی بات کر دینا کا چاہتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ تم ان سب چیزوں میں بالکل نہیں انٹرسٹڈ ہو، تو میں اس دن کافی ریلیکس ہو گیا، اور آج تو جیسے مجھے سکون ہی مل گیا۔ بیٹا تم ابھی زندگی انجوائے کرو اپنی، میں فضول میں تم پر اس چیز کے لیے اتنا زیادہ زور نہیں ڈال رہا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ جیا اب تک شوق میں تھی۔ وہ پتہ نہیں کیسے اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہاشم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کمرے میں آ کر پاگلوں کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی، ایک ایک چیز کو اٹھا کر زمین پر پھینکتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی، لیکن اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کمرے کی پوری طرح سے تباہی نکال کر وہ زمین پر بیٹھے ہوئے اپنے بالوں کو نوچنے لگی تھی۔ تم میرے ہو ہاشم، تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے، تم پر صرف میرا حق ہے، میں تمہیں کسی کا اور نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ اروب تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ وہ عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، جبکہ ملازم پریشان سے نیچے کھڑے اپنی مالکن کا یہ نیا روپ دیکھ رہے تھے۔ یار، کیا تجھے خبر ملی؟ مجھے نہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کارڈ ریسیو ہوا ہے، مجھے تو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کیا تجھے پتا ہے کہ ہاشم نے اسی لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ لیکن اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، یعنی کہ نکاح ہوا ہے، تو ہاشم نے اس سے شادی کیسے کر لی؟ وہ بہت کنفیوز تھا۔ ہاشم اور اس لڑکی کا ولیمہ کل ہے، کل ہاشم نے کارڈ بھیجا ہے۔ وہ آج بہت پریشان لگ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غصے سے بولا تو وہاج نے ایک کارڈ اس کے سامنے کیا تھا، جس کو بے یقینی سے دیکھتے موہت اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں یار، لیکن یہ کارڈ تو نہیں نا؟ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ کارڈ آیا ہے جس پر صاف صاف ہاشم اور اروب کا نام لکھا ہے۔ کل ان کا ولیمہ ہے۔ ان کی شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ان کی شادی نے تو جھٹکا دیا ہے یار۔ مطلب ہاشم نے تو کیا شاٹ کھیلا ہے، اسی لڑکی سے شادی کر لی جو اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ماننا پڑے گا ہاشم کسی کو بھی آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا یار؟ مجھے تو سوچ سوچ کر نا عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں۔ تو اپنی تیاری مکمل کر لے، ہم دونوں ساتھ چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ میں تو بس اس لڑکی کا حالت دیکھنا چاہتا ہوں، ہاشم کو دھوکہ دینے والی اس لڑکی کا حال کیا ہوگا۔ وہ بہت مزے لے کر بول رہا تھا، جبکہ موہت کو پسینے آنے لگے تھے۔ ویسے تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ ہاشم کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی، لیکن اس نے اسی لڑکی سے شادی کیوں کی جو اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ وہ اسے اور بھی بہتر طریقے سے بدلے لے سکتا تھا، پھر پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آ گیا ہوگا۔ لیکن یار ہاشم کو ماننا پڑے گا، کیا سٹائل ہے اس کا، کیا سویگ ہے اس بندے کا، شادی بھی اس لڑکی سے کی ہے جو اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اور یار ہاشم تو سچ مچ کنگ نکلا۔ چل میں نکلتا ہوں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، ہاشم کا ولیمہ ہے، آخر شاپنگ کرنی ہے۔ اگر تجھے آنا ہے تو آجا میرے ساتھ ہی۔ نہیں تو جا، میں بعد میں آؤں گا، وہ پریشانی سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہاں جس کی پریشانی کو شوق سمجھ کر وہاں سے نکل گیا تھا، اور موہت یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ آئی سونے کی چڑیا اڑ رہی تھی۔ وہ تو اتنے وقت سے جیا سے اچھی خاصی موٹی رقم وصول کر رہا تھا، سب ختم ہونے والا تھا۔ اب جیا کا کیا حال ہوگا یہ خبر سن کر اسے سوچتے ہوئے فون کیا تھا، لیکن جیا کو فون کرنے کے بجائے اس نے زہرا کو فون کیا تھا، جس نے اس کے ساتھ دھوکہ بازی کی تھی۔ اس نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا کہ اروب اور ہاشم کا نکاح ہوا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس وقت فون مت کیا کرو، میں گھر والوں کی موجودگی میں تمہارا کوئی فون نہیں اٹھا سکتی۔ تم اپنی یہ فضول بکواس بند کرو اور جو میں پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ تم شادی پر جانے والی تھی نا، اروپ کی بہن کی شادی پر، تو تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ وہاں ہاشم اور اروپ کا نکاح ہو گیا ہے؟ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کیا تم جانتی ہو کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے یہ ہمارے لیے؟ اگر ہاشم کو پتہ چل گیا کہ سب ہماری پلاننگ تھی تو کیا ہوگا؟ اور اب تو پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ اروپ ہاشم کی بیوی بن چکی ہے۔ کبھی نہ کبھی تو وہ اسے سچ جاننے کی کوشش ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اسے محبت کرتا ہے، اور اسے سچ میں سب کچھ سچ سچ پتہ چل گیا ہوگا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشم اور اروپ کی شادی کیسی ہوئی؟ میں تو اس لیے اس کی شادی پر نہیں گئی تھی کہ کہیں میرا نام بیچ میں نہ آ جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں ہاشم سلطان کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ ہاشم شادی پر ضرور آئے گا، بس اسی ڈر سے میں شادی پر نہیں گئی تھی۔ لیکن وہاں ہاشم اور اروپ کی شادی بھی ہو جائے گی، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی میں شادی پر گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں پتا موہت، پلیز میرا یقین کرو۔ تم نے جو بھی کہا میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ تم نے کہا کہ ہاشم میری سہیلی پر فدا ہو گیا ہے، تم نے کہا کہ تم مجھے بھی پیسے دلواؤ گے، بس اسی لیے میں نے اروپ کے دماغ میں ہاشم کے لیے الٹی سیدھی باتیں ڈال دی، لیکن ان کی شادی ہو جائے گی یہ تو مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ دیکھو پلیز مجھے بیچ میں مت لاؤ، ان سب میں میرا نام مت لے کر آؤ۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس معاملے میں کہیں پر بھی اس کا نام آیا تو ہاشم اسے نہیں چھوڑے گا، اور سچ یہی تھا کہ اسے اب اپنا آپ بے حد عزیز تھا۔ وہ ان سب چکروں میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ یہ سب کچھ تو بعد میں پتہ چلے گا، فی الحال میں تمہیں کسی طرح امید نہیں دلا سکتا۔ خدا حافظ۔ اسے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ زہرا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ کل ہی بابا جان نے اس کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی، جو صرف اس کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ہی رکھی گئی تھی۔ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بابا جان نے کہہ دیا تھا کہ تم اسے اپنی دوست سمجھ لو۔ اسی نے تھوڑی دیر پہلے اسے بتایا تھا کہ بیوٹیشین آ چکی ہے۔ اس بیوٹیشین کے بارے میں ملازمہ کا کہنا تھا کہ وہ سیلیبریٹیز کو تیار کرتی ہے، یہاں صرف اور صرف ہاشم کی دلہن کو سجانے کے لیے آئی ہے، جس کا اسے بہت بڑا معاوضہ دیا جا رہا تھا۔ ہاشم صبح صبح ہی کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا اروپ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے لیے بے حد قیمتی سامان منگوایا گیا تھا۔ ڈیزائنر سوٹ کے ساتھ ساتھ ہر قیمتی سے قیمتی جوتے اس کی خدمت میں حاضر کر دیے گئے تھے۔ کل تک وہ اپنی ضرورت کے سامان کو لے کر پریشان تھی، لیکن بابا جان کے کہنے پر ہاشم اس کی یہ پریشانی بھی دور کر گیا تھا۔ اس کا ولیمے کا ڈریس کل ہی آ چکا تھا، جو بے حد خوبصورت اور نفیس تھا۔ اسے پاکستان کی بہت بڑے ڈیزائنر سے اسپیشلی اس کے لیے ڈیزائن کروایا گیا تھا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، جو بہت دھوم دھام سے کیا جا رہا تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج وہ صحیح معنوں میں کسی کے نام کی ہو چکی تھی۔ کسی نے ساری زندگی کے لیے اسے اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ اسے ہاشم سلطان سے نفرت نہیں تھی، صرف الجھن تھی، لیکن اب یہ الجھن دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہاشم نے سب کچھ کیوں کیا ہے، لیکن اس نے اپنے والدین کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سج دھج، قیمتی لباس، خوبصورتی، سجاوٹ، اس کا دلہن کا روپ اسے بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ یہ سب اسے کسی طرح کی بھی خوشی نہیں پہنچا رہا تھا۔ اس کے گھر میں بابا جان خود گئے تھے کارڈ دینے کے لیے، ان کے ساتھ نہ جانے وہاں کیا سلوک کیا ہوگا۔ بابا جان نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، بس کل رات اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں کو انوائٹ کر کے آئے ہیں۔ وہ اس کے گھر میں گئے تھے۔ کیا انہیں سب کچھ پتہ چل چکا تھا جو وہاں پیش آیا تھا؟ کیا انہیں پتہ چل چکا ہے کہ ان کے گھر میں ان کے بیٹے نے کیا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ؟ اس کے گھر والوں نے انہیں کچھ بتایا نہ ہو۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ صبح ناشتے کے وقت بھی وہ اسے بہت نارمل سے لگے تھے۔ انہوں نے اسے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے وہ اندازہ لگا پاتی۔